آج 12 ربیع الاول شریف کی جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں آج جلوس سے میلاد النبی جو بنگلہ دیش میں آج عاشقان رسول نے اس جلوس کے ذریعے اپنی محبت کا جو اظہار کیا، اور مجھے افسوس ہے کہ آج اس پنڈال میں یہ جتنا بڑا مجمع، جتنے بڑے عاشقان رسول آج کے جلوس میں شریک تھے، اس کا 100واں حصہ بھی آج اس پنڈال میں موجود نہیں ہے۔ ہماری مجبوری کہ جگہ کی کمی آ گئی۔ مجھے موقع دیں تاکہ میں ایک لائن کو چلا رہا ہوں۔ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ جو بھائیوں نے شرکت کی، اس کا حشر اشیر بھی آج اس محفل میں موجود نہیں ہے، بلکہ وہ بیچارے باہر کھڑے ہوں گے۔ یہ ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے بڑے اجتماع کے لیے اتنا بڑا اجتماع جو بنگال کے عاشقان رسول جس جذبے اور ولولے کے ساتھ آج انہوں نے اس جلوس کو کامیاب بنایا، تو یقیناً ہمارے انجمن جامعہ انجمن رحمانیہ احمدیہ سنیہ کو یہ سوچنا پڑے گا کہ کیا ہم آئندہ بھی اسی طرح یہ آخری تقریب میں ہمارے بھائی سڑکوں پہ رہیں گے، یا ہمیں کوئی انتظام کرنا پڑے گا؟ آپ سے سوال کرتا ہوں، ان سے نہیں، یہ تو اکابرین ہے، میں آپ سے بولتا ہوں، انتظام ہونا چاہیے کہ نہیں؟ پھر ان تمام اکابرین سے کہہ دیں کہ آئندہ کے پروگرام کے لیے آپ کو بندوبست کرنا پڑے گا۔ یہ عوام کی فرمائش ہے، اور خوش قسمتی میئر صاحب بھی بیٹھے ہیں، ہمارے دوسرے ساتھی بھی یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، تو میں ان کی بھی اسسٹنس چاہیے۔ اور میرے ساتھیوں، آج کتنا بڑا دن ہے ہمارے لیے، اور یہ اس لیے ہے کہ آج سے 50 سال پہلے، آج میں نے افتتاح کیا سلور جوبلی کا کہ میلاد شریف کے 50 سال مکمل ہو گئے ہیں۔ آج سلور جوبلی ہے۔ آج سے 50 سال پہلے سید حضرت طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے جلوس میلاد شریف کے
یہ ہم پہ بڑا کرم ہے اللہ کا. اسی جگہ پہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ نے، سید احمد شاہ سری کوٹھی رحمت اللہ علیہ نے یہاں پہ وہ تصویریں میں نے دیکھی کہ ٹینا ہے، بمبو ہے، اور قال اللہ قال رسول اللہ کا کام شروع ہوا. اور آج اللہ کی کرم نوازی ہے کہ یہ ادارے جو ہیں وہ یونیورسٹیوں کی صورت میں اب سامنے آ رہے ہیں. پورے بنگلہ دیش میں کوئی 350 ادارے ہمارے قرآن اور حدیث کا علم جو ہے وہ پھیلا رہے ہیں. اور ابھی جب ہم بنگلہ دیش آئے، حضور قبلہ طاہر شاہ صاحب کے پاس کتنے بھائی آئے کہ جناب ہم ڈونیٹ کر رہے ہیں زمین، اور اس کا افتتاح کے لیے ہمیں وقت دیں تاکہ ہم مدرسے قائم کر لیں. تو یہ ایک ولی کامل کی، جنہوں نے ابتدا کی مدارس کی، پھر طیب شاہ رحمت اللہ علیہ نے یہاں جلوس کا اہتمام کیا، پھر غوثیہ کمیٹیز بنائی گئی، اور پھر اس کے بعد دعوت الخیر کا پروگرام اپنے بھائیوں کو ملا. اور میں نے اس دن بھی بات کہی تھی کہ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ آپ علم اور عرفان کے ایک بلند و بالا مینار تھے، اور آپ کا ایک خواب تھا، ایک آرکیٹیکٹ، ایک نقشہ بنانے والا. جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتا ہے، وہ نقشہ بناتا ہے اور اس کے لیے پھر دیکھتا ہے کہ اس نقشے کے مطابق تعمیر بنانے کے قابل کون ہوگا، تاکہ جو میرے ذہن میں نقشہ ہے، یہ میں ماس بلڈنگ کی بات نہیں کر رہا، یہ جو آرکیٹیکٹ نے نقشہ بنایا، اس میں ایک تصور تھا کہ ایک ایسا ادارہ بنے جو کہ اہل سنت والجماعت کا مرکز بنے، جس میں قرآن کی تعلیم ہو، حدیث کی تعلیم ہو، اور جس میں عشق مصطفیٰ کے فروغ کی ذمہ داریاں ہوں جو اپنے ساتھیوں کے حوالے کی جائیں، محبت کو فروغ دیا جائے. تو آپ کے ذہن میں آپ نے یہ نقشہ بنایا، اور پھر سری کوٹ سے روانہ ہوئے. سری کوٹ سے چلتے چلتے پھر ہری پور سے ریل گاڑی کے ذریعے ہندوستان سے آپ چلتے چلتے افریقہ، کیپ ٹاؤن، جی کیپ ٹاؤن، وہاں سے چلتے چلتے آپ رنگون آئے. رنگون کے بعد آپ کا بیڑا جو ہے وہ بنگال آیا، اور بنگال آپ نے آ کے دیکھا کہ وہ جو ٹیلنٹ ہے، جو میں نے اپنے ذہن میں ایک تاج محل میں نے ذہن میں بنایا ہے، اس کو عملی جامہ کون دے سکتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ یہ بنگالی کے اندر یہ قابلیت، یہ ٹیلنٹ بنگالی کے اندر موجود ہے. اور میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ ہم گھڑا خریدتے ہیں مٹی کا، آپ لوگ خریدتے ہیں، آج کل فریج ہیں زیادہ. مٹی کا گھڑا جانتے ہیں نوجوانوں؟ نہیں جانتے. یہ مٹی کا برتن ہوتا ہے، چھانٹی، مٹی کا پلیٹ. یہ مٹی کا گھڑا ہم خریدتے ہیں، دکان پہ جاتے ہیں تو دکان پہ بہت سارے برتن پڑے ہوتے ہیں،
تو وہ جو برتن ہوتے ہیں، وہ جو برتن ہوتے ہیں ان میں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے، ایک گڑا کو اٹھاتے ہیں، اسے ٹھکورتے ہیں، ٹنگ ٹنگ کی آواز، تھوڑی سی آواز نرم آتی ہے، اس کو رکھ دیتے ہیں، دوسرے کے اٹھاتے ہیں، تیسرے کو اٹھاتے ہیں، آخر ایک گڑا ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے، اس کو ہم جانچتے ہیں تو اس میں خالص آواز آ جاتی ہے، ٹنگ ٹنگ کی آواز آتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ گڑا جو ہے، یہ برتن جو ہے یہ ثابت ہے۔ تو باجی نے بھی ساری دنیا کا چکر لگایا، ہر جگہ کے پڑے گھڑوں کو آپ نے اس طرح ٹھکور ٹھکور کے جانچا کہ کون سا گڑا، کون سا برتن ہے جس میں یہ ساری چیزیں سما جائیں گی۔ تو وہ پاکستان سے ہندوستان سے افریقہ، ممباسا، کیپ ٹاؤن سے چلتے چلتے رنگون سے آ کے بنگال، تو بنگال میں آ کے جب آپ نے ٹھکورا تو پتا چلا کہ یہاں کا جو برتن ہے اس کے اندر یہ ساری چیزیں سمو سکتی ہیں، جامعہ بھی اس میں سمو جائے گا۔ کہ یہ برتن جو ہے اس میں جامعہ بھی سما جائے گا، سلسلہ بھی سما جائے گا، غوثیہ کمیٹی بھی سما جائے گی، دعوت الخیر بھی اس میں سما جائے گا۔ اس کی وسعت جو ہے اس میں پورا کائنات سما جائے گا، علم و ہنر کی، قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دعوت الخیر کے ان پروگراموں کی، یہ سارے اس میں سما جائیں گے، اس کو سینے سے لگا دیں گے۔ اور اللہ کا بڑا کرم ہے کہ 50 سال کے بعد آج جب ہم اینیورسری مناتے ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد شریف کی، تو آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے توقعات سے بڑھ کر بنگالی آج ثابت کر رہا ہے کہ بنگالی عاشق رسول ہے، اپنے آقا پر مر مٹنے والا ہے، اپنے شیخ کے بتائے ہوئے محبت کے جس رستے پہ ڈالا ہے وہ اس رستے پہ استقامت کے ساتھ چل رہا ہے، اور آج یہ ادارے ترقی کر رہے ہیں، اور اللہ کا بڑا کرم ہے، علماء نکل رہے ہیں، حفاظ نکل رہے ہیں، عاشقان نکل رہے ہیں۔ اور ابھی میں امریکہ گیا تو میں حیران ہوا کہ امریکہ کے اندر بھی اتنے بڑی، جس شہر میں بھی گیا ہر شہر میں باجی کا بچہ جو ہے وہ ہمیں ملا، ایک نہیں دو نہیں، سینکڑوں بچے جو ہیں وہ ساری دنیا میں پھیلے ہوئے، اور جو بھی آتا ہے کہتے میں جامعہ سے پڑھا ہوں، میں جامعہ کا طالب علم ہوں۔ تو یہ جامعہ جو ہے یہ بنگالیوں آپ کے سر کا تاج ہے، یہ جامعہ آپ کے سر کا تاج ہے، محبتوں کا مرکز ہے، یہیں سے حضور کی محبت کو فروغ مل رہا ہے، اور یہ حضور کی سوغات ہے جو ہمیں سلسلہ ملا، جامعہ ملا، انجمن ملا، غوثیہ کمیٹی ملی، دعوت الخیر ملا، جلوس ملا، یہ سب سوغات ہیں میرے آقا کے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوغات ہیں جو ہمیں ملے ہیں۔ اور پھر حضور کی شان کیا ہے؟ حضور کی شان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
کہ آپ تو ایسے نہیں آئے، آپ تو رحمت للعالمین بن کے آئے۔ اور میرے ساتھیوں، رحمت للعالمین کی جو آپ کی جو شان کی وسعت ہے رحمت للعالمین کی، اگر یہ رحمت للمسلمین ہوتے، اگر یہ ہوتا کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْمُسْلِمِينَ، تو حضور کی رحمت جو ہے یہ محدود ہوتی مسلمانوں کے لیے۔ یہاں حضور فرما رہے ہیں اللہ کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، کہ اے محبوب میں نے آپ کو بھیجا رحمت للعالمین، پوری دنیا کے لیے، عالمین کے لیے۔ اور پھر آپ نے دیکھا رحمت للعالمین۔ اس آدمی کو پانی پلائیں تاکہ میں بہت ڈسٹرب ہو رہا ہوں، میں ایک موضوع کو لے کے چلتا ہوں، معلوم نہیں یہ مسئلہ کیا ہے، اگر آرام سے بیٹھ جائیں 10 15 20 منٹ ہیں۔ تو میں جو گزارش کر رہا تھا کہ آپ رحمت للعالمین ہیں، یہ جامعہ، سلسلہ، دعوت الخیر، غوثیہ کمیٹی، یہ سوغات ہیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور رحمت للعالمین ہے۔ تو آپ نے دیکھا جب پوری انسانیت پہ، پوری دنیا میں جب کورونا آیا اور ایک ایسی شکل میں آیا کہ لوگ خوف زدہ ہو گئے، بیٹے اور باپ کا رشتہ کمزور پڑ گیا، بیٹا باپ سے دور بھاگ رہا ہے، باپ بیٹے سے دور بھاگ رہا ہے، رشتے جو ہیں ان کا تقدس ختم ہو گیا۔ جو کورونا میں جو مرتا ہے اس کو ڈنڈوں سے اٹھا کے قبروں میں ڈالا جا رہا تھا، نفسا نفسی کا عالم تھا، باپ نے چھوڑ دیا، بیٹے نے باپ کو چھوڑ دیا، ماں نے چھوڑ دیا، بھائی نے بھائی کو چھوڑ دیا، ساری دنیا نے چھوڑ دیا۔ لیکن وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کے مکتبے میں تربیت پانے والے باجی کے بچوں نے انسانیت کو سینے سے لگا دیا، اور وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ کہ نہ صرف یہ کہ آپ کی رحمت صرف بنگالیوں کے لیے تھی، صرف مسلمانوں کے لیے تھی، بلکہ غیر مسلم بھی، کہیں ہندو ہے، کہیں بدھسٹ ہے، کہیں عیسائی ہے، کہیں دوسرے کسی مذہب سے ہے، جو بھی مرتا ہے اس کے اپنے اسے چھوڑ دیتے ہیں۔ رحمت للعالمین کے یہ جو عاشقان رسول ہیں، یہ اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ یہ مسلم ہے کہ غیر مسلم ہے، وہ انسانیت کا علم بلند کرتے ہیں، رحمت للعالمین کا علم بلند کرتے ہیں، اور ان لوگوں کو سینے سے لگا کر اور عزت اور احترام ان کے اپنے جو طریقے ہیں اس کے حوالے سے ان کو جناب رخصت کرتے ہیں۔ تو یہ، اور ریسنٹلی آپ کا جب یہاں پہ آگ لگی کیمیکل فیکٹری میں، تو آپ کے سرکاری ادارے پیچھے ہٹ گئے، اور ہماری غوثیہ کمیٹی جو ہے وہ سب سے بڑھ کر انہوں نے آگ میں چھلانگے لگا لگا کر انہوں نے لوگوں کو بچایا۔ تو میرے ساتھیوں، یہ کیا ہے؟ یہ جذبہ ہے، یہ آپ سید احمد شاہ رحمت اللہ علیہ کے جو روحانی بچے ہیں، اللہ نے ان کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ نہ صرف یہ کہ دینداری میں سب سے آگے ہیں، بلکہ انسانیت کی خدمت میں بھی یہ سب سے آگے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، آج جو جلوس ہم نے نکالا، یہ رحمت للعالمین کا جلوس، تو آج کے دن ہمیں
حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا جو بھرپور مظاہرہ کیا ہے، اس پہ ہم نے قائم رہنا ہوگا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ جو ادارہ ہے دعوت الخیر ہے، ہماری غوثیہ کمیٹیز ہے، جامعہ ہے، یہ انشاءاللہ تعالی یہ پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے کہ یہ دین کی بھی خدمت کرتے ہیں اور دنیا کی بھی خدمت آپ کے ذمہ ہے۔ تو اپنے آپ کو ہمیں جلوس نکالا، اللہ کے فضل سے نماز پڑھ لی، تو ایک بطور مسلمان ہمیں نماز کی پابندی، ہمیں سب سے پہلے اپنے آپ کو نمازی بنانا ہے، اسلام کے اوپر چلنا ہے، قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں، حدیث حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی حیات مبارکہ اس کے مطابق اپنی زندگیاں جو ہیں اس کے مطابق گزارنا شروع کر دیں۔ اور تین چیزیں جو ہیں کہ قرآن سے رشتہ، تعلق، اس پہ عمل، حضور کی حدیث، اس کے استفادہ، اور تیسری حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، یہ تین چیزیں ہیں، ان کو مضبوطی سے تھام لیں۔ آج کے دن کا یہی پیغام ہے۔ انسان تقسیم ہو چکا ہے، خود مسلمان تقسیم ہو چکا ہے، اور مسلمانوں کو متحد کرنے کے لیے اگر کوئی ہمارے درمیان کامن فیکٹر ہے تو وہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ حضور سے محبت، اس کو بنیاد بنائیں اور اس کا پیغام سارے مسلمانوں تک پہنچائیں اور سارے انسانوں تک حضور کا پیغام پہنچائے، کیونکہ حضور جو ہیں وہ پوری کائنات کے لیے رحمت للعالمین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ نے جو محنت کی، آپ نے آج جو میلاد شریف کا جس شان سے آج آپ نے میلاد کا پروگرام، جلوس میں شرکت کی، میلاد کے پروگرام منعقد کیے، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میلاد شریف کی مبارکباد، حضور کی آمد کا دن ہے، بہت بڑا دن ہے۔ کوشش کریں کہ حضور پہ زیادہ سے زیادہ درود کے نذرانے بھیجیں، کیونکہ آج ہم نے جو رشتہ ہے اپنے آقا سے، اس رشتے کو مضبوط بنانا ہے اور یہ عہد کرنا ہے کہ ہم حضور کی خاطر درود شریف کو فروغ دیں، انسانیت کی خدمت کو فروغ دیں، اور اختلافی مسائل سے ہٹ کر امت کو جوڑنے کے لیے صوفیاء کا جو پروگرام ہے، اولیاء اللہ کا جو پروگرام ہے، بڑی آسان سی بات ہے، اپنے آپ کو اولیاء اللہ کے ساتھ جوڑ دیں۔ آپ اولیاء اللہ کے ساتھ جڑ جائیں گے تو آپ یہ دنیا کے اندر یہ جو فتنہ اور فساد ہے اس سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو ولیوں سے اپنا تعلق رکھیں، اولیاء اللہ سے، صوفیاء کے راستے پہ چلیں، اسی میں ہمارا خاتمہ جو ہے بالخیر ہوگا، اسی میں ہماری بھلائی ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں ان اداروں کے ساتھ جڑے رہنے اور جو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے رستے ہیں ان پہ چلنے، اور اپنے شیخ نے ہمیں جو طریقہ دیا ہے، جو پروگرام دیے ہیں، ان پروگراموں پہ بھی اللہ تعالی ہمیں چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔